السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھو، انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے بطن سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اس لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار آسمانوں تک اونچی بھی چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی؟ اس لیے اس پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی مائیں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی۔ بیچاری اپنی عقل سمجھ سے جو بہتر سمجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم ہوتی، قرآن اور حدیث کے علوم اس کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات اس کو معلوم ہوتے، قدم قدم پر یہ بچے کو اچھی ہدایت دیتی، نصیحتیں کرتی، دعائیں دیتی، اس کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھر کر سامنے آ جاتی۔ اس لیے عورتوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا اور بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی اس کی حیثیت ہو کہ 2 میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا تو صرف ایک فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ تو اس لیے عورت کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھو، بعض گھروں کے مرد تو چاہتے ہیں کہ عورتیں دین میں آگے بڑھیں، مگر عورتوں کے دل میں شیطانیت غالب ہوتی ہے، رسم و رواج کی محبت ہوتی ہے اور وہ آگے قدم نہیں بڑھاتی اور دیندارانہ زندگی گزارنے میں آمادہ نہیں ہوتی۔ اور کئی گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہے کہ ہمارے مرد نیک بن جائیں، لیکن مرد نہیں چاہتے۔ کسی گھر میں عورت رکاوٹ بنتی ہے تو کسی گھر میں مرد رکاوٹ بنتا ہے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں میں جہاں دینداری کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی دینداری کا شوق ہوتا ہے۔ ان کے اندر روحانی ترقی کرنے کی خاصیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کا شوق آ جائے نا تو راتوں کی عبادت ان کے لیے مشکل نہیں، تہجد کی پابندی ان کے لیے مشکل نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ان کے لیے مشکل نہیں۔ دیکھو، یہ جو اولاد کا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے اور اولاد کا نیک ہونا دگنی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ رب العزت سے اولاد کی دعائیں مانگے تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعائیں مانگے۔ بچوں کا نیک ہونا، ماں باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، پیاری پیاری باتیں سنائی۔ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگی کہ ان کو قرآن مجید میں نقل فرمایا اور سورت کا نام بھی لقمان رکھ دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگی، لیکن اگر ان کی دعاؤں کے الفاظ دیکھے جائے تو فقط انہوں نے اولاد نہیں مانگی بلکہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگی۔ تو ہم بھی اپنے اولادوں کے لیے دعائیں کریں گے اور انہیں اچھی تربیت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا